نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ عزیزان محترم، میں محمد اسلم ڈوڈی، چیئرمین لبرل پارٹی پاکستان، آپ سے مخاطب ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں لبرل پارٹی پاکستان یوٹیوب چینل۔ عزیزان محترم، آپ کو پتہ ہے کہ اس چینل کے توسط سے آپ کے سامنے لبرل پارٹی پاکستان کا منشور بیان کیا جاتا ہے اور میں اس سلسلہ میں وقتاً فوقتاً آپ کے سامنے اپنے خیالات کا اظہار کرتا رہتا ہوں۔ آج جس موضوع پر آپ کے سامنے بولوں گا اس کا عنوان ہے جدلیاتی لبرلزم، ایپیسوڈ نمبر 39، ایپیسوڈ نمبر 39۔ عزیزان محترم، لبرل پارٹی پاکستان یوٹیوب آپ کا اپنا چینل ہے۔ میں امید کرتا ہوں اور توقع ظاہر کرتا ہوں کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں گے، لائک کریں گے، شیئر کریں گے اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں گے تاکہ پارٹی کی طرف سے ملنے والی معلومات اور گزارشات بر وقت آپ کے پاس پہنچیں اور آپ کے دوست احباب اور عزیز و اقارب ان سے مکمل طور پر استفادہ کر سکیں۔ عزیزان محترم، آپ کو پتہ ہے کہ میں اپنی کتاب جدلیاتی لبرلزم کو ایپیسوڈز کی صورت میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ اس کتاب کے 38 ایپیسوڈز یعنی 38 ایپیسوڈز آپ کے سامنے بیان کر چکا ہوں۔ آج آپ کے سامنے 39واں ایپیسوڈ بیان کر رہا ہوں۔ عزیزان محترم، گزشتہ روز میں نے آپ کے سامنے ایپیسوڈ نمبر 38 میں یہ بات واضح کی تھی کہ حسن پرستی اور خوف، ان جذبات کے تحت انسانوں نے چاند، ستاروں، سورج اور بڑے بڑے کبھی ہیکل جانوروں جیسا کہ ہاتھی، سانپ، اژدہا وغیرہ اور اسی طرح کبھی ہیکل انسانوں کو خدا سمجھ لیا اور اپنا خدا بنا لیا۔ اس سے مذہب جو تھا وہ دو حصوں میں بٹ گیا، ایک الہامی مذہب اور دوسرے غیر الہامی مذہب۔ یہ دو حصے ہو گئے مذہب کے۔ الہامی مذہب کے بانیان تھے انبیاء کرام اور رسولان اعظام، اور غیر الہامی مذہب کے بانیان تھے دنیا کے برگزیدہ اور بڑے اچھے نیک لوگ جو کہ دوسروں کو نیکی کی تلقین کرتے تھے، اچھی باتیں بتاتے تھے، اچھے طریقے بتاتے، زندگی گزارنے کے ان کو بتاتے تھے۔ یہ وہ لوگ تھے انسان۔ تو اس طرح گویا کہ مذہب جو تھا وہ دو حصوں میں بٹ گیا، الہامی مذاہب اور غیر الہامی مذاہب۔ اب یہ دو میں نے آپ کو بتائے تھے جو مطلب ہے جذبات انسان کے، کہ حسن پرستی کا جذبہ، اس کی وجہ سے انسان نے چاند ستاروں کی طرف رجوع کیا اور ان کو اپنا خدا سمجھ لیا۔ دوسرے خوف کا جذبہ، خوف کے جذبہ کے تحت انسان نے کبھی ہیکل جانوروں جیسا کہ ہاتھی، سانپ وغیرہ کو اور کبھی ہیکل انسانوں کو اپنا خدا سمجھ لیا۔ تیسرا جذبہ جو تھا وہ تھا مشاہدہ کا شوق، جو کل میں نے آپ کو اس کی تفصیل نہیں بتائی تھی، تو آج اس کے بارے میں تھوڑا سا میں تفصیلاً بتاؤں گا کہ مشاہدہ یہ بھی انسان کا ایک بڑا شوق ہے۔ اندھے سے پوچھا جائے نا کہ اندھا بیچارہ جس کو نظر نہیں آتا اس کو پتہ ہوتا ہے کہ دنیا کیا ہے، کتنی حسین ہے، کتنی خوبصورت ہے اور کتنی اس کے دل میں چاہت ہے کہ میں بھی چیزوں کو دیکھوں۔ تو مشاہدے کا شوق جو تھا اس نے انسان کو مطلب ایک ایسے خدا کا تصور دیا جو غیب میں نہ ہو بلکہ ان کے سامنے موجود ہو، کیونکہ مشاہدے سے انسان اپنی آنکھوں کو تراوت دیتا ہے، طرح طرح کی چیزیں دیکھتا ہے۔ صبح سویرے انسان جب بیدار ہوتا ہے تو حالانکہ اس نے اپنے گھر کی تمام چیزیں پہلے دیکھی ہوتی ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ تمام چیزوں کو دوبارہ دیکھتا ہے، بار بار دیکھتا ہے، مشاہدہ کرتا ہے چیزوں کا، اپنے گھر کی تمام چیزوں کو۔ پھر وہ جب گلیوں بازاروں میں جاتا ہے تو پھر وہاں چلنے والی موٹر کاریں، گاڑیاں، بسیں، اطراف کی عمارات، بازار، خوبصورت چیزیں جو ہے وہ دیکھتا ہے، اس کی آنکھوں کو جو ہے اس سے مطلب ہے سکون ملتا ہے، تراوت ملتی ہے۔ تو اس طرح یہ مشاہدے کا شوق انسان کے اندر یہ بھی مطلب ہے جو ہے بڑا اپنی پیدائش سے ہی انسان یہ اپنے ساتھ لے کر پیدا ہوتا ہے، مشاہدے کا شوق۔ تو مشاہدہ کے شوق نے مطلب اس انسان کو یہ تصور دیا کہ ایک ایسا خدا اس نے بنا لیا جو اس کے سامنے موجود ہو، ہاں جی، جس کو وہ دیکھ سکے، ہاں جی، جس کے سامنے وہ گڑ گڑا کر دعا مانگ سکے، اس کے سامنے التجا کر سکے، اس کو دیکھ سکے، چھو سکے، ہاتھوں کے ساتھ اس کو مطلب چھو سکے اور اس کو اس کا لمس محسوس کر سکے، اس کو دیکھ سکے آنکھوں کے ساتھ اور مطلب اس کے سامنے روئے، گڑ گڑائے اور دعا مانگے، اور اس طرح کا تصور انسان کے ذہن میں پیدا ہوا۔ تو اس طرح انسانوں نے پھر مطلب
خدا تو پہلے، خدا تو جن کو وہ مانتا تھا وہ چاند ستارے سورج وغیرہ اور کبھی عقل جانور تھے، اب ان کی انسانوں نے ان کے بت بنانے شروع کر دیے. ہاں جی، کیونکہ وہ ان کی اس کے دل میں خواہش تھی کہ میں خدا کو آنکھوں سے دیکھوں، تو اب چاند کی مطلب شبیہ بنانے لگے بت کے ذریعے، یا سورج کی، یا مختلف جانوروں کی، اژدہا کو مختلف روپ دیے جانے لگے، پتھر تراش تراش کر مطلب وہ دیوتا خدا بنائے جانے لگے، سانپوں کے خدا، ہاتھیوں کو خدا بنایا جانے لگا، سانپوں کو خدا تو یہ پہلے ہی تھے، اب ان کی مطلب ہے بت بنائے جانے لگے. ہاں جی، تو اس طرح مطلب ہے بت پرستی جو تھی وہ شروع ہو گئی، اور بت پرستی کا باقاعدہ مطلب یہ ایک باقاعدہ شکل اختیار کر گئی، اور سنگ تراشی جو تھی وہ ایک فن کی صورت اختیار کر گئی. اس طرح مذہب کے اندر یہ دوسری دراڑ پڑ گئی. پہلی دراڑ تو میں نے آپ کو بتایا کہ پہلی دراڑ تو اس وقت پڑی جب انسانوں نے چاند ستاروں سورج وغیرہ کو خدا بنا لیا اور غیر الہامی مذہب وجود میں آ گئے، یہ پہلی دراڑ تھی. اور یہ دوسری دراڑ تھی کہ ان خداؤں کے انسان نے بت بنا لی، بت بنا لی جن کو وہ دیکھ سکے، آنکھوں سے دیکھ سکے، ان کے سامنے رو سکے، گڑ گڑا سکے. یہ تیسری دراڑ تھی جو مذہب کے اندر پڑی. میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ سائنس کے اندر تو کوئی دراڑ نہیں، سائنس پوری دنیا میں ایک ہی ہے. تمام دنیا کے تمام ممالک جو ہیں وہ سائنس کے تمام قوانین کو تسلیم کرتے ہیں، سائنس کے تمام اصول و ضوابط کو مانتے ہیں. لیکن مذہب کے اندر یہ تیسری دراڑ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ تیسری دراڑ تھی جو بت پرستی کی وجہ سے شروع ہوئی. اس کے ساتھ ساتھ انبیاء کرام کی آمد کا سلسلہ بھی جاری رہا. انبیاء کرام بھی آ رہے تھے، اور الہامی اور غیر الہامی مذاہب کے رویے جو تھے وہ بھی ایسا ایسا جیسے جیسے وقت گزرتا گیا الہامی مذاہب کے رویے بھی بدلتے گئے، نئے نئے انبیاء کرام آتے گئے. پچھلا نبی ختم ہو جاتا تھا اس کی نبوت کا دور، تو نیا نبی اللہ تبارک و تعالیٰ بھیج دیتا تھا، نیا کوئی رسول آ جاتا تھا. تو اس طرح غیر الہامی مذاہب جو تھے ان کے رویے بھی بدلتے گئے وقت کے ساتھ ساتھ. ہاں جی، اب انسان جو تھا وہ مطلب اس قدر بالغ ہو چکا تھا، اس قدر شعورمند ہو چکا تھا کہ اسے پتہ چل چکا تھا کہ سورج تو صرف ہمیں حرارت دینے والی ایک شے ہے، وہ خدا تو نہیں ہے. وہ تو ہمیں حرارت دیتا ہے، سورج کی حرارت سے فصلیں پکتی ہیں. ہاں جی، انسانوں کو حرارت ملتی ہے اور جانوروں کو حرارت ملتی ہے. اس طرح زندگی قائم دائم ہے سورج کی حرارت سے. سورج روشنی ہمیں دیتا ہے، ستارے بھی مطلب ہے جو ہے وہ سورج کی طرح روشن ہیں. تو ان چیزوں کو انسان سمجھنے لگ گیا. تو اب انسان کو پتہ چل گیا کہ یہ سورج ہے، یہ خدا نہیں ہے، یہ تو انسانوں کے فائدہ کے لیے ہمیں حرارت اور روشنی مہیا کرتا ہے. اسی طرح اس نے سمجھ لیا کہ ستارے بھی خدا نہیں ہیں. اب وہ سمجھ گیا کہ چاند جو ہے یہ تو ایک سیارہ ہے، اور زمین جو ہے یہ بھی ایک سیارہ ہے. زمین جو ہے وہ سورج کے ارد گرد گھومتی ہے، اور چاند جو ہے وہ زمین کے ارد گرد گھومتا ہے. ان تمام باتوں کا ایسا یوں مطلب ترقی ہوتی گئی، انسان اپنے ان رویوں کو سمجھتا گیا. تو تب انسان نے جو تھا وہ مطلب یہ جو اس نے خدا بنائے ہوئے تھے، چاند ستارے سورج وغیرہ وغیرہ، یا سانپوں کو خدا بنایا ہوا تھا، یا جانوروں کو خدا بنایا ہوا تھا، تو ان سب کو ایسا انسان مسترد کرنے لگ گیا کہ یہ خدا نہیں ہے، یہ تو ہمارے فائدے کے لیے چیزیں پیدا ہوئی ہیں. خدا تو کوئی غیب میں ہی ہے. غیبی طاقت کو اب پھر وہ مطلب دور آ گیا کہ غیبی طاقت کو انسان جو تھے وہ خدا سمجھنے لگ گئے. اس دور میں یہ مذہب وجود میں آئے. کنفیوشس مت چائنا کے اندر یہ وجود میں آیا. کنفیوشس ایک بہت بڑا ان کا مطلب عظیم رہنما تھا چینیوں کا، کنفیوشس. ہاں جی، تو انہوں نے بھی مطلب لوگوں کی بڑی اصلاح کی، لوگوں کو بڑا اچھی باتیں بتائیں اور تبلیغ کی لوگوں کو. تو ان کے مذہب کو کنفیوشس مت کہا جاتا ہے. اسی طرح جین مت اور بدھ مت، ہندو مت، اسی طرح زرتشت مت، اس قسم کے غیر الہامی مذاہب جو تھے وجود میں آئے. ان تمام مذاہب میں غیب میں خدا کا تصور موجود تھا. وہ بت پرستی بھی تھی کئی مذاہب میں، لیکن غیب میں خدا کا تصور بھی موجود تھا. ہاں جی، ان تمام مذاہب کے وجود میں آنے سے جو تھا مطلب مذہب کے اندر مزید دراڑیں پڑ گئی. اب مذہب جو غیر الہامی مذہب جو تھا وہ کئی حصوں میں بٹ گیا. جتنے مذاہب میں نے آپ کو گنوائے ہیں یہ سارے کے سارے غیر الہامی مذاہب ہیں. تو اب غیر الہامی مذہب جو تھا وہ اتنے حصوں میں بٹ گیا. اسی طرح اسی دور میں چونکہ ان کے طور طریقے مختلف تھے، غیب میں خدا کو تو مانتے تھے کئی مذاہب، لیکن ان کے طور طریقے زندگی گزارنے کے مختلف تھے. کیونکہ ان مذاہب کی ابتدا جو لوگ کرنے والے تھے، جو ان کے بانیان تھے، وہ انسان تھے. خدا نے تو یہ مذاہب پیدا نہیں کیے تھے، نہ یہ بنائے تھے، یہ تو مطلب انسانوں نے بنائے تھے. تو انسانوں نے جو طور طریقے اپنے اپنے معاشرت میں، اپنے اپنے سماج میں لوگوں کو بتائے، وہی طور طریقے چل رہے تھے. تو اس طرح الہامی مذہب جو تھا وہ بہت سارے مطلب مزید غیر الہامی مذہب میں بٹ گیا، اور اس میں کئی دراڑیں پڑ گئیں. تو اب مذہب جو تھا غیر الہامی
اور الہامی اور غیر الہامی دونوں مذاہب جو تھے وہ مطلب کئی ان میں یہ تیسری دراڑ پڑ گئی تھی. تو اب الہامی مذہب جو تھا اس کے اندر بھی مطلب اس دور میں حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں تشریف لائے. یہ دور جو تھا جو میں نے مذاہب کا آپ کو بتایا یہ قرون وسطیٰ کا دور تھا. قرون وسطیٰ کا دور جب یہ افلاطون وغیرہ اور یہ سقراط بقراط وغیرہ اور یہ مطلب بڑے فلسفی قسم کے لوگ تھے یونان میں، یہ لوگ جب پیدا ہوتے یہ اس وقت کا دور تھا. اور اس کے بعد میں آنے والا دور یا اس کے قرب و جوار کا دور تھا، یعنی کہ قرون وسطیٰ کا دور تھا. قرون وسطیٰ کے دور کے قرب و جوار ہی میں حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں تشریف لائے. وہ اللہ کے سچے نبی تھے اور پاکیزہ مریم کے پیٹ سے وہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بغیر باپ کے پیدا کیا اور ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سارے مطلب ایسے کرشمے دیے، ایسے عجائبات دیے کہ لوگ جو تھے وہ ماں کی گود میں مطلب جب ماں کی گود میں تو اس وقت بھی وہ باتیں کرتے تھے، انسانوں کے ساتھ باتیں، لوگ سن کر ان کی باتیں حیران ہوتے تھے. تو وہ اللہ کے حکم سے مطلب جو نابینا لوگ تھے ان کو وہ بینا کر دیتے تھے اور کوڑی کو ٹھیک کر دیتے تھے اللہ کے حکم سے، اور اللہ کے حکم ہی سے وہ مطلب مردوں کو زندہ بھی کر دیتے تھے. ہاں جی. تو اسی طرح جب یہ ان کا دور آیا حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا، تو اس وقت جو یہودی لوگ تھے جو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے پیروکار تھے، انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی نبوت کو ماننے سے انکار کر دیا. حالانکہ ان کو چاہیے تھا کہ وہ جب ایک نبی بعد میں آ گیا ہے اب تو گزشتہ جو انبیاء تھے ان کی شریعت کا دور تو ختم ہو چکا، اب جو نبی آ گیا اس کی شریعت کا دور ہوگا تو اس کو ماننا چاہیے تھا. لیکن یہودیوں نے اس کی شریعت کو، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت کو ماننے سے انکار کر دیا. تو اس طرح اب مذہب جو الہامی مذہب تھا اس میں بھی ایک اور مزید دراڑ پڑ گئی. اب الہامی مذہب دو حصوں میں بٹ گیا. پہلا جو مذہب یہودیوں کا مذہب تھا وہ یہودیت کہلایا، اور جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے تھے ان کا مذہب جو تھا وہ عیسائیت کہلایا. اس طرح دو مذہب بن گئے. تو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا دور چلتا رہا. اس کے بعد 571 عیسوی میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدا کے آخری پیغمبر وہ دنیا میں تشریف لائے. 571 عیسوی میں 12 ربیع الاول پیر کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے. تو 40 سال بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو نبوت عطا فرمائی. تو آپ اللہ کے سچے نبی تھے اور خدا کے آخری پیغمبر تھے. آپ نے دنیا کو دین اسلام کی دعوت دی. تو اس وقت یہودیوں اور عیسائیوں دونوں نے، حالانکہ ان کا فرض بنتا تھا کہ وہ اللہ کے آخری نبی کو مانتے، تسلیم کرتے اور اسلام کو قبول کر لیتے، لیکن دونوں مذاہب نے، یہودیوں نے بھی اور عیسائیوں نے بھی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کو ماننے سے انکار کر دیا. اس طرح حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیروکار مسلمان کہلائے. اور اب جو مذہب الہامی مذہب تھا اس کے اندر 3 دراڑیں پڑ چکی تھیں. الہامی مذہب کے اندر بھی، یعنی ایک یہودیت مذہب بن گیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار، دوسری حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے پیروکار یہودی، اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے پیروکار عیسائی، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیروکار مسلمان. تو گویا کہ الہامی مذہب اب 3 حصوں میں بٹ چکا تھا، یہودیت، عیسائیت اور اسلام. اس کے ساتھ ساتھ وقت گزرتا گیا، جو وقت گزرتا گیا تو انسانوں کے اندر نئے رویے، نئے مطلب چیزیں جو تھیں، سرگرمیاں، نئی ایکٹیویٹیز وجود میں آتی گئیں. تو آہستہ آہستہ مطلب کچھ ایسے مذہب وجود میں آ گئے جو نہ تو الہامی تھے اور نہ ہی وہ غیر الہامی تھے. نئے مذہب وجود میں آ گئے. ان مذہب کو ہم کہتے ہیں نظریاتی مذہب وجود میں آ گئے. ان میں کیپٹلزم اور مادیت، یعنی ایسے لوگ مادہ پرست پیدا ہو گئے جو نہ تو خدا کو غیب میں مانتے تھے، نہ خدا کو حاضر میں مانتے تھے. وہ خدا کو تسلیم ہی نہیں کرتے تھے. وہ کہتے تھے جی دنیا خود بخود بن گئی اور یہ خود بخود مطلب چلتی رہے گی ایسے ہی. یعنی وہ نیچر کے قائل تھے، خدا کے وجود کے قائل نہیں تھے. مادہ پرست لوگ تھے، وہ مادہ کے قائل تھے، مادہ کی حقیقت کے قائل تھے اور مادہ کی نیچر کے قائل تھے. خدا کے وجود کے وہ قائل نہیں تھے. تو مادیت اور اسی طرح اشتراکیت، سوشلزم، یہ بھی ایک مطلب نظریاتی مذہب تھا. اجتماعیت، کمیونزم، یہ بھی ایک نظریاتی مذہب تھا. اسی طرح فاشزم، یہ کئی نظریاتی مذاہب وجود میں آئے. تو اب مذہب جو تھا وہ کئی حصوں میں بٹ چکا تھا. یعنی کہ جو الہامی مذہب تھا اس کے تو 3 حصے ہو چکے تھے، یعنی کہ یہودیت، عیسائیت اور اسلام. اور جو
غیر الامی مذہب تھے اس کے بھی کئی حصے ہو چکے تھے. کنفیوشس مت تھا ایک, دوسرا تھا جین مت, اور پھر آ گیا بدھ مت, ہندو مت, زرتشت مت, اس طرح کے مطلب کئی ٹکڑے غیر الامی مذہب کے ہو گئے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ نظریاتی مذہب جو تھے یہ بھی وجود میں آ گئے. تو یہ گویا کہ مذہب تھا وہ کئی حصوں میں بٹ گیا. اب آپ کے سامنے یہ کہ میں اس میں جب پہلی دراڑ پڑی, جب مذہب جو تھا الامی اور غیر الامی مذہب دو مذہب میں تبدیل ہوا, یہ پہلی دراڑ تھی. پھر جب بت پرستی شروع ہوئی تو یہ مطلب دوسری دراڑ پڑ گئی. پھر جب یہ اپنا غیر الامی مذہب جو تھے یہ وجود میں آئے تو یہ تیسری دراڑ پڑ گئی. پر جو الامی مذہب تھا یہ بذات خود 3 حصوں میں تقسیم ہو گیا. تو اس طرح مذہب جو تھا وہ کئی حصوں میں کئی ٹکڑوں میں بٹ گیا. وما علینا الا البلاغ. پاک فوج زندہ باد, پاکستان پائندہ باد.